الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سورہ مریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت پاک سے پہلے والی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہوا۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے کے بعد یہ آیت لائی گئی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، کہ ان نبیوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ برے جانشین آئے۔ عربی زبان میں خلف اور خلف دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، لام پر زبر ہو، لام پر جزم ہو، لیکن دونوں صورتوں میں معنی الگ ہوں گے۔ اگر لام پر زبر ہو تو مطلب ہوگا اچھے جانشین، اور لام پر جزم ہو جیسا کہ یہاں ہے تو معنی ہوں گے برے جانشین۔ فرمایا ان انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ برے جانشین آئے۔ ان برے جانشینوں کی صفات کیا تھی، پہچان کیا تھی؟ دو علامتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور دوسری علامت واتبعوا الشہوات، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ تو پہلی علامت ان کی یہ بیان کی گئی کہ ان برے جانشینوں نے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کو ضائع کرنے کے 4 مطلب علماء کرام نے، مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا مطلب نماز کو ضائع کرنے کا یہ ہے کہ بندہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک اہم ترین رکن نماز ہے، اور نماز کو چھوڑ دینے پر شریعت اسلامیہ میں بڑی شدید مذمت اور وعید وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ تو کافر ہو گیا۔ اب علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے کافروں جیسا عمل کیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ ورنہ صحابہ کرام میں ایک جماعت کا مذہب تو یہی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم،
اور ائمہ میں سے عبداللہ ابن مبارک، امام اوزاعی، اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ تعالی، ان سب کی رائے یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے سے آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے، دائرہ ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہما فرماتے اس سے آدمی ایمان سے تو نہیں نکلتا، ہاں نماز کا انکار کر دے تو ایمان سے نکل جائے گا، لیکن اس کی اس حرکت کی بنا پر اس کو امیر المؤمنین قتل بھی کرا سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کی اس حرکت کی بنا پر امیر المؤمنین کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے قید کرا دے جب تک کہ وہ صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ ان دونوں روایات سے معلوم ہوا کہ نماز کو چھوڑ دینا کتنا سخت اور شدید گناہ ہے اور کیسی وعید اور مذمت وارد ہوئی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، میرے خلیل یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی اور تاکیدی حکم دیا کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اگرچہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا ہی کیوں نہ دیا جائے، اور میں جان بوجھ کر کوئی نماز نہ چھوڑوں۔ جس نے بلا عذر نماز چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے نکل جایا کرتا ہے۔ اور نسائی شریف میں ایک روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بلا عذر نماز چھوڑ دے یوں سمجھیے اس کے گھر بار کو، مال و دولت کو لوٹ لیا گیا ہو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا تو یہ نماز کی حفاظت کرنا اس کے نور ایمان کی زیادتی کا سبب بنے گا، کمال ایمان پر دلیل بنے گا، اس کے لیے برہان اور حجت ہوگی، اور جو نماز کو چھوڑ دے گا نہ اس کے لیے نور ایمان میں زیادتی ہوگی، نہ کمال ایمان پر کوئی دلیل ہوگی، اور اس کا حشر تو فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان چاروں میں سے تین تو ایک زمانے کے، فرعون، قارون، حامان، لیکن چوتھا جو ابی بن خلف ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن، اور اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا اور یہ کہتا تھا اسی پر سوار ہو کر العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ تجھے میں ہی ٹھکانے لگاؤں گا۔ ایک ہی کافر آپ کے ہاتھ سے مارا گیا، وہ یہ بدبخت ابی ہے۔ غزوہ احد سے واپسی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لے کر مار دیا تھا، اور گلے پر اس کو ہلکی سی خراش آئی جس سے وہ تڑپتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ایسی معمولی خراش میں تو اس قدر تڑپ رہا ہے؟ کہنے لگا تم جانتے نہیں یہ زخم کس نے پہنچایا ہے، اگر اس کو پورے علاقے پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، اور اسی میں وہ مرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز چھوڑنے والوں کا حشر ایسے ظالموں کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔
تو نماز کو ضائع کرنے کا یہ پہلا مطلب کہ بندہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھے۔ نماز کو ضائع کرنے کا دوسرا مطلب نماز تو پڑھے لیکن جماعت سے نہ پڑھے، جماعت کو چھوڑ دے۔ حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی احادیث میں بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو مسلمان اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور اس کو مسجد میں آنے سے کوئی عذر مانع نہ ہو، پھر وہ بلا عذر اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، تو جو نماز اس نے اپنے گھر میں پڑھی ہے وہ قابل قبول نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عذر کیا ہے؟ فرمایا مرض یعنی بیماری اور خوف۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم ہے، سراسر ظلم ہے جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی اذان کی آواز سنے پھر بھی وہ جماعت میں شریک نہ ہو۔ میرے بھائیوں، آپ جماعت چھوڑنے کی وعید کا اندازہ اس سے لگائے کہ وہ مشفق و مہربان نبی جو امت کے لیے راتوں میں جاگے ہیں، تڑپے ہیں، دعائیں کی ہیں، لیکن وہ خود فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ امامت کے مصلے پر کسی کو آگے بڑھاؤں اور لوگوں کو حکم دوں کہ وہ بہت سا ایندھن اور لکڑیاں اکٹھا کر کے لائے، پھر وہ لوگ جو بلا عذر جماعت میں شامل اور شریک نہیں ہوتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے مسلمانوں کی کوئی جماعت جن میں 3 آدمی ہو، وہ کسی بستی میں یا جنگل میں ہو، ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ تنہا اکیلے نماز پڑھیں، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پھر فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑو۔ شیطان اس بھیڑیے کی طرح ہے جو ریوڑ سے کٹ کر اکیلے چلنے والی بکری پر حملہ کرتا ہے۔ جو ریوڑ میں چل رہی ہو اس پر حملہ نہیں کرتا، جو ریوڑ سے کٹ کر اکیلے چل رہی ہو۔ جماعت کی مثال بھی ایسی ہے جو ریوڑ کے ساتھ چلنے والی بکریاں ہوں، اور جو اکیلا پڑ رہا ہے اس کی مثال ریوڑ سے کٹ کر چلنے والی بکری کی طرح، اور شیطان نامی بھیڑیا ایسی بکری پر ہی حملہ کرتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلا عذر جماعت کو چھوڑ دیا اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ ایک روایت میں فرمایا ایسے بندے نے نہ بھلائی کی نہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں جماعت چھوڑنے والے بندے کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ سلیمان بن ابی حتمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کم عمر صحابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، لیکن کم عمری کی وجہ سے روایتیں نقل کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں ان کو غائب پایا،
اتفاقاً ان کے مکان کے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو ان کی والدہ کو دیکھا، پوچھا سلیمان کہاں ہے، بیمار تو نہیں، آج صبح کی نماز میں دکھائی نہیں دیے۔ ماں نے جواب دیا رات بھر نفلوں میں گزاری، صبح کے وقت کچھ آنکھ لگ گئی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ زیادہ پسند ہے مجھے اس سے کہ میں رات بھر جاگ کر نفلیں پڑھوں اور فجر کی نماز میری چھوٹ جائے، جماعت فوت ہو جائے۔ اندازہ لگائیے ان حضرات کے نزدیک جماعت کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ مسجد میں جب تشریف لے گئے، نماز ہو چکی تھی، جماعت ختم ہو چکی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بڑا افسوس ہوا اور فرمایا اس جماعت کی فضیلت میرے نزدیک عراق کی سلطنت ملنے سے زیادہ تھی۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کوئی غم، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اس دور کے لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اگر کسی کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن تک اس کا غم رہتا، اور جماعت فوت ہو جاتی تو ہفتے بھر اس کا غم رہتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں شریک تھے۔ جلسہ ختم ہوا، ہجوم زیادہ تھا، نماز کا بھی وقت ہوا، تیزی سے مسجد کی جانب پہنچے، پتہ چلا جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور مصلی پر حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھڑے نماز کو شروع فرما چکے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد دیکھا گیا حضرت کے چہرے پر اداسی اور غمی چھائی ہے۔ پوچھا گیا نماز سے پہلے تو ایسی غمی اور اداسی نہیں تھی، کیا بات پیش آ گئی؟ فرمایا رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ 22 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو گئی۔ یہ تھا ان حضرات کا اہتمام جماعت میں شرکت کا۔ اور اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم جماعت کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ کاروبار اور تجارت کی مشغولیت ہمیں جماعت میں شریک ہونے نہیں دیتی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار بھی برے جانشین میں ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تیسرا مطلب نماز کو ضائع کرنے کا کہ نماز تو پڑھے لیکن وقت سے ہٹ کر وقت کے ختم ہونے کے بعد یعنی ادا کے بجائے قضا کر دے، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہی ہے۔ یہ منافقانہ خصلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کی نماز کا نقشہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کھینچا ہے۔ کہیں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز میں آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ۔ تو کہیں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل کا لفظ لایا گیا۔ ویل یا تو جہنم کے ایک دروازے کا یا ایک پہاڑ کا یا ایک وادی کا نام ہے جو اتنی گہری ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی تو تہ میں پہنچتے ہوئے 40 سال لگ جائیں گے۔ تو فرما فویل للمصلین،
بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ هم الذین یؤخرون الصلاة عن وقتها، کہ یہ خرابی ان لوگوں کے لیے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیتے ہیں، ادا کے بجائے قضا کر دیتے ہیں، وقت کے نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں، تو یہ بھی نماز کو ضائع کرنا۔ نماز کو ضائع کرنے کا چوتھا مطلب، نماز تو پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ بھی ہو، ادا ہو، وقت پر ہو، لیکن اس کے خشوع خضوع کو چھوڑ دیا جائے۔ جس سکون اور وقار کے ساتھ، سنجیدگی اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی، ویسی نہ پڑھی جائے۔ خشوع کہتے ہیں بندے کے دل میں بھی سکون ہو، اعضاء میں بھی سکون ہو، دل میں خیال آئے تو صرف اللہ کا خیال آئے، کسی اور کا نہیں، اور اعضاء میں بھی سکون ہو، اپنے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو نامناسب ہو، جو نماز کی شان اور ادب و احترام کے خلاف ہو، خصوصاً وہ حرکتیں جن کو فقہاء نے نماز کے مکروہات میں شمار کیا ہے، ویسی حرکتیں نہ کریں۔ اسی لیے 18ویں پارے کی شروعات کی آیتوں میں کامیاب ایمان والوں کی 7 صفتیں بیان کی گئی۔ کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کی الگ الگ تفسیریں نقل کی گئی۔ ایک تفسیر اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اپنے آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں نہ دیکھنے کا نام خشوع ہے، اور ایک تفسیر خشوع کی یہ بیان کی گئی کہ اپنی نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام سکون ہے، اور ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اپنے اعضاء سے نہ کھیلنے کا نام خشوع ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جب کوئی بندہ خشوع کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی جانب متوجہ رہتے ہیں، اور جب وہ خشوع کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھانی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہوگا۔ ایک بندے کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کر رہا ہے اور اپنے اعضاء سے کھیل رہا ہے، فرمایا اگر اس کے دل میں سکون اور خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اور جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ نماز دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، اور جو بغیر خشوع کے پڑھی جاتی ہے وہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، ٹاٹ کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کیا اذنی و اوجز، آقا مجھے نصیحت کیجئے
اور مختصر سی نصیحت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 3 نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز پڑھو تو اس شان کے ساتھ گویا تمہاری الوداعی نماز ہو۔ اس شان کے ساتھ، یہ نہیں کہ امام صاحب سے آ کر آپ کہیں امام صاحب آپ نے ظہر کی 3 رکعت پڑھا دی، امام صاحب کہتے ہیں نہیں 4 پڑھائی ہے، یہ کہتا ہے نہیں میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتا ہوں، ابھی تو 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا باقی ہے، معلوم ہو آپ نے 3 رکعت پڑھائی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے نماز ہو جیسے الوداعی۔ اب الوداعی نماز کے 2 مطلب ہیں۔ الوداعی نماز کا ایک مطلب کہ اگر کسی بندے کو پتا چل جائے کہ میں جو نماز ادا کرنے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اور اس نماز کے بعد مجھے موقع ملنے والا نہیں، تو سوچو وہ کیسے نماز ادا کرے گا۔ کیسے؟ جیسے حضرت عصام نے ایک مرتبہ حضرت حاتم بلخی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ حضرت حاتم نے جواب دیا کہ میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں کہ پہلے میں اطمینان سے فرائض، شرائط، آداب، مستحبات، سنن ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ آتا ہوں جہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، میں اطمینان سے کھڑا رہتا ہوں اور یہ خیال کرتا ہوں کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، جنت میری دائیں طرف ہے، جہنم میری بائیں طرف ہے، پیر میرے پل صراط پر ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے۔ پھر میں اطمینان سے تکبیر تحریمہ کہتا ہوں اور اطمینان سے قرات کرتا ہوں۔ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ حدیث جبرائیل میں سیدنا جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، 5 سوال کیے تھے، جس میں تیسرا سوال یہ تھا مل احسان، پیارے آقا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس شان کے ساتھ کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو سوچ لو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ میں اطمینان سے قرات کرتا ہوں، اطمینان سے رکوع سجدہ یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے ادا کرتا ہوں، بغیر سکون کے ادا کی جائے وہ نماز معتبر نہیں۔ ایک صاحب آئے مسجد نبوی میں دمادم نماز پڑھی جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور آگے نبی علیہ السلام کے پاس آقا نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے اسپیڈ میں نماز پڑھی، آقا نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو کہتے مجھے بتا دو کیسے نماز پڑھی جاتی؟ آپ نے بتایا کہ اس طرح سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ بغیر خشوع کے، بغیر اطمینان کے بہت تیزی سے نماز پڑھ رہے، پوچھا کہ تم ایسی نماز کب سے پڑھ رہے؟ کہا 40 سال سے۔ کہا تمہاری ایک نماز قبول نہیں، اور اگر تم اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مرے تو تم فطرت محمدی کے خلاف پر مرے۔ تو الوداعی نماز کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں جس نماز کو ادا کرنے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کی الوداعی نماز ہے،
تو پہلے اس کا وضو کتنا اچھا ہوگا، پھر اس کا قیام، قرات، رکوع، سجدہ، جلسہ، ہر رکن کتنا شاندار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کی ساری نمازیں اسی طرح پرسکون ہو، پروقار ہو، اطمینان کے ساتھ۔ اور الوداعی نماز کا دوسرا مطلب جو میں نے ہمارے شیخ محترم اور دارالعلوم دیوبند کے محتمیم و شیخ الحدیث حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم سے سنا، چڑگر مسجد میں 2013 میں فجر کی نماز کے بعد حضرت کا وعظ تھا اور یہی حدیث پڑھی تھی۔ اس میں انہوں نے الوداعی نماز کا ایک انوکھا مطلب بیان کیا کہ الوداعی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو دنیا کی چیزوں کو الوداع کر کے آؤ۔ کتنا پیارا مطلب ہے کہ اب تم اللہ کے دربار میں آ گئے ہو، تمہاری نماز کے اندر خیال آئے تو صرف اللہ کا، گھر بار کا، کاروبار کا، تجارت کا، آل اولاد کا کسی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ تم شاہی دربار میں آ چکے ہو، وہاں کے قوانین اور آداب کی رعایت ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ان برے جانشینوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اب نمازوں کو ضائع کرنا یا تو سرے سے نماز نہ پڑھنا، یا جماعت کو چھوڑ دینا، یا ادا کے بجائے قضا کرنا، یا خشوع خضوع کو چھوڑ دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس عظیم الشان عبادت کو اس کے تمام حقوق و آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔